اس نے جواب دیا، میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، لہم اور جذام کے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نخلستان کے متعلق یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کے کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے اس سے غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، عنقریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ قیدی نے کہا، تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسافروں نے کہا، اس میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے پوچھا، اچھا ذرا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑی؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا، عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی تابعداری بھی کر لی ہے اور اب وہ خود ان کی تابعداری میں رہتے ہیں۔ وہ یہ سنتے ہی غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے انہم ناک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل، آپ پہلے اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں۔ یہ جان لو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے۔ آپ کی طبیعت میں عاجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریاکاری نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ظاہر و باطن شفاف تھا۔ ذی شعور اور معاملہ فہم تھے۔
مکہ مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔